السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ یوسف کی آیات 30 سے 35 کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی سورت نمبر 12 ہے۔ ان آیات میں ہم مصر کی عورتوں کی چال اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے یعنی مصیبت اور مشقت کو گناہ پر ترجیح دینے کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ستیلے بھائیوں کی شدید حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، اللہ کی رحمتوں سے باہر آئے، مصر میں اللہ نے ان کے قدم جمائے، عزیز مصر نے ان کی پرورش کی۔ جب نوجوانی کی عمر میں آئے تو عزیز مصر کی ہی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کو ورغلانے لگی، لیکن آپ علیہ السلام کی پاک دامنی اللہ کی رحمتوں سے عیاں ہو گئی اور زلیخا خود بدنام ہوئی۔ آیت نمبر 30 میں ہے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یعنی عورتیں اس بات کا تذکرہ آپس میں کرنے لگیں کہ وہ یہ غلط حرکت کر رہی ہے۔ آیت 31، اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، ان کے سامنے چلے آئیے۔ ان عورتوں نے جب انہیں دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا، حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی اس نے شہر کی عورتوں کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں کا مقصد یہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو ان عورتوں پر آشکارا کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس قدر حسین و جمیل ہیں، ان کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئی ہوں۔ یعنی زلیخا نے عورتوں کو دعوت پر بلایا، انہیں خوب عزت اور احترام سے مہمان بنایا، آرام کے لیے تکیے بچھائے گئے، دسترخوان لگائے گئے، قسم قسم کے کھانے، میوے، پھل وغیرہ چن دیے گئے، چھریاں رکھ دی گئیں تاکہ کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور پھل تراشیں وغیرہ، اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے چلے آئیں اور آپ کو ایسا کرنا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام کو آنا ہی پڑا۔ ان عورتوں نے اپنی نظروں کی حفاظت نہ کی اور نہ ہی نظریں نیچی رکھیں۔ ان خواتین نے آپ علیہ السلام کے حسن بے مثال کے ساتھ رسالت کی انوار، شاہانہ ہیبت و اقتدار اور حسن زن سے بے رغبتی نظر کی حفاظت اور عورتوں کی جانب سے بے نیازی کی شان دیکھی تو ششدر رہ گئیں۔ آپ علیہ السلام کی عظمت و جلال، ہیبت اور نفس کی طہارت ان کے دلوں میں گھر کر گئی۔ مصر جس کا حسن بے انتہا مشہور ہے، ایسی حسین و جمیل مستورات جو نفیس لباس و زیورات سے آراستہ پیراستہ ہو کر بن ٹھن کر بیٹھیں، آپ علیہ السلام ان کی طرف نظر بھی نہیں کرتے اور بے نیاز ہیں۔ وہ عورتیں خوش خود محو حسن دید ایسی ہوئیں کہ چھریاں انگلیوں کو تراش گئیں، ہاتھ کاٹ ڈالے، دل و دماغ ہاتھ کی تکلیف کو بتا نہ سکے، صرف زبان سے نکلا، حاشا للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ آیت نمبر 32 کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھیں، میں نے ہر چند ان سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچے رہے، اور جو کچھ میں ان سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کریں گے تو یہ یقیناً قید کر دیے جائیں گے اور یقیناً بے حد بے عزت ہوں گے۔ عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ ان عورتوں نے جیسے اپنے ہاتھ چھریوں سے زخمی کر لیے تھے، اور تو اس طرح زلیخا کا حوصلہ مزید بڑھ گیا، شرم و حیا کو اس نے بالائے طاق رکھ دیا اور اپنے حجاب کو یعنی کہ چھوڑ دیا اور اپنے برے ارادے کا اظہار کرنے لگی اور وہ عورتیں بھی ڈورے ڈالنے لگیں۔ آیت نمبر 33 کی طرف آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کی چالوں کو دور نہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جسے کوئی بہت حسین و جمیل اور اعلیٰ منصب کی عورت گناہ کی دعوت دے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 34 کی طرف آتے ہیں۔ پھر آپ کے رب نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ علیہ السلام سے پھیر دیا۔ آیت 35۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عورتوں نے مشورہ دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور زلیخا کو مشورہ دیا کہ وہاں کی سختی برداشت کریں گے تو محل کی یاد آئے گی اور پھر وہ تیرا کہنا مان لیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عزیز مصر نے یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں کہ وہ بالکل بے قصور ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر بھی ان کو قید خانے میں ڈالنے کا سوچا ہوگا تاکہ وقتی دوری کی وجہ سے زلیخا اپنی چالوں سے باز آ جائے۔ واللہ اعلم۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سورہ یوسف کی آیات 30 سے 35 کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے آیت نمبر 31 میں سمجھا کہ مصر کی عورتیں بن سنور کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے نظر بھر بھر کر دیکھ رہی تھیں، جبکہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: مسلمان عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ نور کی یہ آیتیں سن کر لوگ اپنے گھروں کو پلٹے تو اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو یہ آیات سنائیں۔ انصار کی کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو، یعنی اپنی اوڑھنیوں یعنی اپنے دوپٹوں کے بارے میں سنا تو کسی نے اپنے کمر پٹے کو کھول کر اوڑھ لیا، کسی نے چادر اٹھا لی اور دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے دن نماز کے وقت یعنی کہ فجر میں جب نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں سب چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ مزید امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے، عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور چادریں بنا لیں۔ ابن کثیر، ابو داؤد۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے دوپٹے بہت باریک تو نہیں ہو گئے، ہمارے لباس سے غائب تو نہیں ہو گئے، کیونکہ اگر ہم کافر عورتوں کے جیسے لباس پہنیں تو ہم اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں پسندیدہ نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہونے سے بچائے۔ ایک واقعے کا مفہوم ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا جنگ میں شہید ہوا۔ وہ باپردہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ بعض صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے اور آپ باپردہ آئی ہیں، یعنی کہ ماں کو تو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا جب بیٹا شہید ہو، اور آپ نقاب کے ساتھ آئی ہیں۔ وہ عظیم ماں فرماتی ہیں، میں نے بیٹا ضرور کھو دیا ہے مگر اپنی حیا کو تو نہیں کھویا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی مقصد کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے مبارک چینل فہم آیت القرآن 313 کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔